دوستو، آج ہم ایک ایسے خوفناک حادثے کی کہانی لے کر آئے ہیں جس نے لاس اینجلس شہر کو دہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں نہ صرف قدرت کی تباہی کی یاد دلاتا ہے بلکہ ہمیں انسانیت کے جذبے کی عظمت بھی دکھاتا ہے۔ تو آئیے اس دل دہلا دینے والی داستان کو شروع کرتے ہیں۔ لاس اینجلس میں جنوری 2025 کی جنگلاتی آگ نے شہر اور اس کے مسافات کو شدید متاثر کیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں اور وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی لاس اینجلس کاؤنٹی کے مختلف جنگی علاقوں میں لگنے والی آگ بدھ کو سنگین صورتحال اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سنگین صورتحال کی وجہ سے اپنا اٹلی کا دورہ بھی منسوخ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کارین جین پیئر نے بیان میں کہا، صدر بائیڈن نے آج شام لاس اینجلس سے واپسی کے بعد فیصلہ کیا وہ وفاق کی رد عمل کی قیادت کے لیے اٹلی کا دورہ منسوخ کریں گے۔ صدر بائیڈن کا یہ دورہ ان کی صدارت کے دوران ممکنہ طور پر آخری بیرون ملک سفر تھا، جو اب ملتوی کر دیا گیا۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں ہالی ووڈ کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ 8 جنوری 2025 کو لاس اینجلس کاؤنٹی کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ کے دوران ایک بینک بھی مکمل طور پر اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ ہالی ووڈ بالی ووڈ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر پھیل رہی ہے، جسے لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ نے زندگی کے لیے فوری خطرے کا بھی باعث قرار دیا۔ حکام نے اعلان کیا، یہ قانونی حکم ہے کہ فوری طور پر نکل جائیں۔ یہ علاقہ عوامی رسائی کے لیے بھی بند کر دیا گیا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا کے مطابق آگ کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی اور مزید اموات کا بھی خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ آگ پر کوئی قابو نہیں پایا جا سکا۔ میں دعا گو ہوں کہ مزید جانیں نہ جائیں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ آگ 7 جنوری 2025 کو لاس اینجلس کے پوش علاقے پیسیفک میں شروع ہوئی اور تیزی سے ہالی ووڈ ہلز تک پھیل گئی۔ تیز ہواؤں اور خشک موسم نے آگ کی شدت میں اضافہ کیا، جس سے فائر فائٹرز کو بھی قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد کو اپنے گھر خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا اور سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ پانی کی قلت اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اپنا دورہ بھی منسوخ کیا۔ لاس اینجلس ڈپارٹمنٹ آف واٹر اینڈ پاور نے عوام سے پانی کے استعمال میں بھی کمی کی اپیل کی، جبکہ بعض علاقوں میں پانی ابال کر استعمال کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بجلی کی تاریں ممکنہ طور پر آگ لگنے کی وجہ بنیں۔ پولیس اس بات سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ کہیں یہ آگ جان بوجھ کر تو نہیں لگائی گئی۔ ماہرین نے بھی خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی سرگرمیوں کے باعث مستقبل میں اس قسم کی آتش زدگیاں مزید بڑھ سکتی ہیں، لہٰذا جنگلات علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں نے متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیے، جہاں بے گھر افراد کو عارضی رہائش، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے عطیات دیں اور رضاکارانہ خدمات پیش کریں۔ اس آتش زدگی نے نہ صرف انسانی زندگیوں کو متاثر کیا بلکہ ماحولیات پر بھی منفی اثرات مرتب کیے۔ جنگلات کی تباہی کے باعث جنگلی حیات کا مسکن ختم ہو گیا اور فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا، جو عوامی صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ اور دیگر ایمرجنسی سروس نے دن رات محنت کر کے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، تاہم تیز ہواؤں اور خشک موسم کے باعث یہ کام انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی مدد کی پیشکش کی گئی تاکہ اس بحران سے نمٹا جا سکے۔
اس واقعے نے عوامی آگاہی اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جنگلاتی آگ کے خطرات اور ان سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے۔ لاس اینجلس کی یہ آتش زدگی ایک المناک واقعہ ہے جس نے نہ صرف انسانی جانوں، املاک اور ماحولیات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل میں بہتر منصوبہ بندی، احتیاطی تدابیر اور عوامی آگاہی کے ذریعے اس قسم کی آفات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔